السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ السلام علیکم، کیسے ہیں مولانا صاحب؟ آپ کیسے اللہ ہیں؟ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر۔ خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، امید ہے آپ نے یاد رکھا ہوگا۔ اور جی یاد رکھا۔ آپ کی میں بات عرصے بات ہو رہی کافی، لیکن میں نے آپ کی ابھی تک کوئی مناظرہ کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ تھینک یو ہر سر، چیز میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں۔ جو تھینک یو۔ ایتھیسٹ کے ساتھ جو آپ کی بات ہوئی ہے نا، وہ ماشاءاللہ بہت زبردست، بہت مدلل تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان لوگوں پر تھینک یو جواب سر۔ دیا، اور واقعی آپ نے صحیح کہا، یہ جتنے عقل سے پیدل قوم ہے نا، میں نے دنیا میں ایسے بیوقوف لوگ نہیں دیکھے۔ اپنے آپ کو صحیح بہت فرمایا، اسمارٹ سمجھتے ہیں، بہت عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن نہیں۔ بالکل۔ اور آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تو تھینک یو سر۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو بہت ہی عزت سلامتی طول عمر دے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ شکریہ شکریہ مولانا صاحب۔ اچھا، وہ میرا تو وہی آپ سے جو مجھے شاید آپ سے ایک ہی اختلاف کے علاوہ دنیا میں کسی چیز پہ اختلاف نہیں ہے، آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں، صحیح، سوائے تقلید کا جو مسئلہ ہے نا، اس کے اندر وہ میں جی واقعاً ہم۔ آپ سے واقعی میں تو تفصیلی آپ دوبارہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے تو موقع آپ نہیں اپنے دیتے علماء آپ۔ کو لے کے آئے نا، علماء آپ کے کہاں ہیں؟ علماء دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ میں اس چیز کو ایک جیسے آپ ایتھیسٹ سے بات کر رہے تھے نا، عقلی دلائل پہ ایک جنرل ڈسکشن میں اس چیز کو ہم جب ثابت کر سکتے ہیں نا، تو ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو ڈیپر ڈسکشن ہوگی نا، ٹھیک ہے لیکن نا، آپ ایک علماء عام سے پبلک کی جنرل آپ کے بات کو آپ علماء سمجھا چپ دیں۔ گئے ہیں اسی لیے کہ ہماری باتیں حق ہیں۔ کوئی نہیں چھپے مولانا، یقین کر، آپ ان کو آنے نہیں دیتے، آپ ان سے بات نہیں کرنے دیتے نا، یہ ٹھیک ہے مسئلہ بھائی، ہوتا ہے، آپ ایسا کیا نہیں ہے۔ آپ میں ان کو $2000 انعام دے دیتا ہوں، جو 10,000 جو مجھے تقلید پہ مجھے ہرا دے، اس کے لیے $10,000 انعام ہے، مولانا جو عالم قومی۔ مجھے ہرا دیں، نہیں آپ کو ان کو کیا چھوڑیں، ہرانا بھائی، میں آپ کو آپ $50,000 دوں گا۔ نہیں، آپ دیکھیں، آپ ہمارے صبر کا ٹیسٹ لیتے ہیں نا، آپ کو ہم کوئی بات سمجھاتے بھی ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا نا، آپ سنتے نہیں ہیں، تو اس نہیں لیے نا، آپ اچھا مجھے ایک بات بتا دیں، چلے ٹھیک ہے، مجھے سمپل بتا دیں۔ دیکھو، جیسے آپ یہ کہہ رہے تھے نا، ابھی آپ نے ان کو بات بتایا، جب شرک ہوتا ہے تو ہر لحاظ میں شرک ہوتا ہے، رائٹ؟ جب پوری صحیح، دنیا تقلید کر رہی ہے، رائٹ، ہر چیز میں جو شخص جس کو نہیں جانتا، جو جس کو جانتا ہے، اس کی تقلید کر رہا ہے، ٹھیک ہے رائٹ؟ بھائی، ٹھیک ہے، میں ابھی ٹھیک ہے، آپ شرعی کی کی بات بات نہیں کر ساری رہا، میں باتیں شرعی کی صحیح ہیں، بات میں نہیں کر آپ رہا۔ سے اس موضوع پہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ آپ سے پہلے بہت بات کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور جتنی میں نے مولانا بات دیکھیے، کی، وہ اس کو میرا ڈیٹیلز نہیں آئے نا۔ کنکلوژن یہ تھا کہ بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ سنتے نہیں مولانا میں آپ کو بہت سنتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے بس ایک بات کا بس۔ جواب دے دیں، ابھی جو آپ کے میں نے جو ٹھیک، ڈسکشن دیکھی ہے نا، ایک بات، کل والی جو، گفتگو نہیں ہے، ہاں، محاورہ نہیں اس ہے، کے، سوال کا جواب دیں گے آپ سے، بس ختم، ٹھیک ہے ہاں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں کانٹراڈکشن دکھا رہا ہوں آپ کی تقلید کے بارے میں، کانٹراڈکشن میں بتانا چاہتا ہوں، اور میں چاہ رہا ہوں سب دیکھیں، اس بات کو سمجھیں۔ آپ سے اس بندے نے سوال کرا کہ کارگل کے اندر جب برف باری جہاں پر بہت ہوتی ہے، وہاں پر جو ہوتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے، وہاں پر کرسچنز ہوتے ہیں، جو میں کیا کروں اس کے کھانے کا؟ تو آپ نے بغیر کوئی حدیث سنائے، آپ نے اس کو بتایا کہ یہ کھا سکتے ہیں، یوں کھا سکتے ہیں، اگر ہندو ہاتھ ٹچ کرے گا نہیں کر، پوری بات سنیں، پوری بات سنیں، پوری ہندو ٹچ کرے گا تو نہیں کر سکتے، فلانا نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ وہ خاتون آئی آپ کے پاس جنہوں نے آپ سے سوالات کرے، آپ نے ڈائریکٹ ان کو اپنے فتوے سنائے، ڈائریکٹ بیٹھ کے، آپ نے ایک حدیث بھی نہیں سنائی، ٹھیک ہے؟ اور دیٹ واٹ اٹ میک سینس، کیونکہ اگر کوئی بندہ آپ سے نہیں، سوال کر رہا ہے نا، پوری بات سنیں، پوری بات سنیں، اگر آپ سے کوئی بندہ سوال کر رہا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ آپ نے ساری حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، اسے پتا ہے کہ آپ نے ساری چیزیں سمجھی ہوئی ہیں، رائٹ؟ تو اس لیے اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں نا کہ تم ہندو کے ہاتھ کا نہیں کھا سکتے، اگر اسے ٹچ کرا نہیں کر سکتے، اس نے نہ آپ سے کوئی حدیث پوچھی، نہ آپ نے کوئی حدیث ایون بتائی، آپ نے ڈائریکٹ اپنا فتویٰ اسے بتایا کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ اسی کا نام تو تقلید ہے، اور چیز کا نام تقلید ہے۔ بلکہ آپ نے 2-3 مثالیں بھی دی کہ ارے وہ جو حدیث ہے نا، وہ شاذ حدیث ہے، تو وہ حدیث ہے تو صحیح، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ائمہ کے حساب سے شاذ ہے، لیکن ہے بالکل صحیح۔ اب یہ باتیں میں ایک عام پبلک تھوڑی اس کو جج کر سکتی ہے، تو وہ آپ کو ہی فالو کرے گی۔ تو یہاں پر جتنے لوگ آتے چلے، ہیں، آپ کو ٹرسٹ کرتے اب ہیں، سن لیں، آپ سے سوال آ شرعی گیا، مسئلے سوال ہو گیا آپ پوچھتے کا، ہیں، اب مولانا سوال بات ہو گیا، سنیں، اب جواب آپ سن سے لو نا شرعی ڈاکٹر مسئلے صاحب، پوچھتے ہیں، آپ ڈاکٹر صاحب بغیر جواب سنو، حدیث بتائے، آپ بغیر ڈاکٹر صاحب، حدیث بتائے ان کو فتویٰ دے اپنا۔ ڈاکٹر صاحب، تقلید، آپ ابھی تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تقلید کیا ہے نا، جب پتہ ہی نہیں ہے تقلید اس کو کیا ہے، چھوڑے، یہ اور کیا میں چیز نے ہے؟ آپ وہ کو یہ تقلید، 100 وہ مرتبہ تقلید سمجھا حرام ہے، دیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اب سن لو نا، یہ 100 کیا چیز مرتبہ ہے؟ آپ یہ کو، بتائیں نا، یہ کیا چیز ہے؟ اب بات کرنے تھے نا، میں نے آپ کی بات سن لی، 100 مرتبہ آپ کو بتا دیا جی جی، تقلید کیا چیز ہے، آپ کو ابھی تک نہیں پتہ چلا، ابھی تک کیا؟ اپنی اسی اوہام میں آپ مبتلا ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب عرض یہ کر رہے ہیں کہ ایسا بھائی نہیں ہے۔ اچھی طرح سے سن لے، شاید جی اس جی دفعہ سمجھ آئے، شاید اس دفعہ سمجھ جی آئے، جی، بولیں۔ نہیں سمجھ آیا تو وہ میرا قصور نہیں۔ مولانا یقین دیکھیں، کریں، تقلید میں ان تقلید ایتھیسٹ اس کی چیز طرح کا میں نام ضدی ہے نہیں کہ ہوں۔ آپ کے لیے فتویٰ حجت ہو،
یعنی مفتی کا قول آپ کے لیے حجت ہو. اگر میں کسی شخص کو جواب دیتا ہوں، وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ فلان مسئلے کا حکم کیا ہے، ایک دفعہ میں اس کو حدیث نقل کرتا ہوں، ایک دفعہ حدیث نقل کرتا، میں حدیث کا مفہوم اس کو بتا دیتا ہوں، لیکن کبھی نہ میرا ادعا ہے نہ اس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا کلام اس کے لیے حجت ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ شخص بالکل اس کو حق ہے کہ میری بات پہ شک کرے اور مجھ سے ڈیمانڈ کرے کہ علامہ صاحب آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ فلان چیز اس طرح ہے، لیکن آپ اس کا حدیث سے ہمیں دکھا سکتے ہیں. وہ ہمیشہ یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے اور مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس وقت اپنی بات کی صحت ثابت کروں کہ بھئی حدیث میں بھی یہ لکھا. اگر میں نے اپنی بات کی صحت اس کو نہیں دکھایا کہ میرے پاس کوئی حدیث ہے، میں نے کہا میرا ٹائم نہیں، تو میری بات اس کے لیے عمل کرنا ضروری نہیں ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اللہ یاری صاحب کی بات پہ مجھے شک ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کی بات صحیح ہو سکتا ہے اس کی بات غلط ہو. جب تک وہ حدیث نہیں دکھائے گا بھئی ہمیں یقین نہیں ہوگا اس کی بات صحیح ہے، تو لہٰذا ہم انتظار کریں گے جب وہ حدیث دکھائے گا. تقلید میں تو یہ ہوتا نہیں ہے نا. تقلید کا اصل مبنا یہ ہے کہ آپ کو حدیث سمجھ آ ہی نہیں سکتی. ہم آپ کو سمجھائے کہ آپ کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی. آپ کے لیے مفتی کا قول حجت ہے. مفتی اگر کہہ دے کہ حلال ہے حلال ہے، حرام ہے تو حرام ہے، انتہا. غیر معصوم کا کلام آپ کے لیے فورس آف لا رکھتی ہے، وہ آپ کے لیے لا ہے. میں جو جواب دیتا ہوں نا، یہ لا نہیں ہے، یہ قانون اسلام نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں. میں جو جواب دیتا ہوں اگر صحیح ہے تو صحیح ہے، اگر غلط ہے تو غلط ہے. صحیح کیسے پتہ چلے گا صحیح ہے؟ اس وقت پتہ چلے گا جب میں حدیث دکھاؤں گا. ایک سوال کا آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، 2 سوالوں کا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اگر میں کسی شخص کو جواب دے دیتا ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہر سوال کے جواب میں حرام ہے کہ کوئی حدیث نہ دکھائے. نہیں، آپ بالکل اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ مسئلہ، کوئی پوچھتا ہے کہ مثلا اسلام میں فلان مسئلہ کیسا، مجھے یقین ہے کہ اسلام میں یہ مسئلہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے نا، میں اس کو اگر صحیح جواب دے دیتا ہوں تو یہ میرے لیے جائز ہے. لیکن میرا یہ کلام کسی کے لیے حجت نہیں ہے سوائے اللہ کے، قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 13 معصومین، یعنی 14 معصومین علیہ السلام کے علاوہ کوئی حجت نہیں ہے دنیا میں، چاہے اللہ یاری ہو چاہے کوئی دوسرا شخص. تقلید یہ نہیں کہتی، تقلید یہ کہتی ہے کہ کلام آپ سمجھ نہیں، اللہ کا کلام قرآن آپ کے لیے حجت نہیں کیونکہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. حدیث آپ کے لیے حجت نہیں ہے کیونکہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بہتان ہے اللہ پر، یہ استہزاء ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہرین کی شریعت کا مذاق ہے کہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. اور پھر کون حجت ہے؟ سیستانی، بلوچستانی، تہرانی، شیرازی، فلانی، یہ حجت ہے. ان کی کلام، ان پہ آپ عمل کر. اب ان باتوں کا فرق آپ کو ڈاکٹر صاحب کبھی نہیں سمجھ آئے گا نا، جو میں نے کہا، کیونکہ آپ نے اتنا توجہ آپ کا اپنے پیشنٹس پہ رہا کہ کہیں آپ نے سرجری ہو رہی ہے تو آپ نے جا کر وہاں ٹیکے لگانا ہے نا. آپ کا کام تو ہے نا، وہ انستھیزیالوجسٹ ہے. انستھیزیالوجسٹ کا کام کیا ہوتا ہے ہاسپٹلوں میں؟ ٹیکا لگانا. ان کا کام سب سے آسان ان کا کام ہے. 24 گھنٹے کچھ کرتے نہیں انستھیزیالوجسٹ، وہ اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پہ سرف کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ ہے انستھیزیالوجسٹ ایسے ہی، وہ کبھی سرجری ہوتی ہے نا 5 منٹ کے لیے آتا ہے، ٹیکا لگا کے واپس چلے گئے آن کال. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اچھا، سب سے آسان کام. آپ کا دھیان اس طرف ہے نا، میری باتوں پہ تو ہے نہیں. میں سوال دوسرا نہیں کر رہا، اسی بات کو فالو اپ کر رہا ہوں. دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقلید کے قائل ہیں، لیکن اس ٹائپ کی تقلید کے، یعنی آپ تقلید سے انکار نہیں کریں. آپ کو یہ ہے، میری بات صرف حدیث حجت ہے اور حدیث لوگوں کو سمجھ آ سکتی ہے. بات سنیں، ہاں میری بات سنیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ لوگوں کو پھر غلط انفارمیشن نہیں دینا. آپ کہیں کہ بھائی تقلید تو کرنی ہے تمہیں، لیکن میں اس ٹائپ کے قائل ہوں کہ تم کوشچن بھی کر سکتے ہو. میں اس بات پہ قائل ہوں کہ اگر تم حدیث مانگو تو وہ دے بھی تمہیں. اگر اس ٹائپ کی تقلید کرتے ہو تو مجھے اعتراض نہیں ہے. تو آپ بتائیں نا، ایکسپلین کریں. اچھا، دوسری بات آپ کی بات جو غلط ہے وہ یہ ہے، میں نے 100 مرتبہ کہہ دیا، آپ یہ نہیں کہتے، آپ تو اس کو شریعت سے حرام قرار دیتے. دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں، میں شروع سے میں نے اپنی بات چینج نہیں کہ میں پہلے دن سے میں نے یہی کہا ہے، میں نے شروع دن سے یہی کہا ہے کہ حجت صرف کلام اللہ اور کلام اہل بیت علیہ السلام ہے. مراجع کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ آپ پہ حجت نہیں کیونکہ آپ ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے. کیا حجت ہے؟ فتویٰ آپ پہ حجت ہے. تقلید کا مطلب یہی ہے. ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو سلامتی دے، اب جائیں، آپ کے پیشنٹس کہیں نہ مر جائیں. ٹھیک ہے نا؟ پیشنٹس کا سرجری ہو رہا ہے، آپ نے ٹیکا نہیں لگایا بیچاری کو، تو اس کو تو درد ہوگا نا، اس کو درد ہوگا بیچارہ. ٹیکا لگا دیں، اس کو بے ہوش کرا دیں. انستھیزیالوجسٹ، اللہ آپ کو سلامتی دے. ڈاکٹر صاحب ناراض نہ ہونا. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف